ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس نشست میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی سورہ قلم کی چند ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نون بھی ہے اور سورہ قلم بھی ہے۔ اس کے شروع میں چونکہ نون کا حرف آتا ہے، اس لیے اس کا نام
سورت کا سورہ نون رکھ دیا گیا، اور چونکہ قلم بھی آ رہا ہے اس کے بعد، تو اس مناسبت سے سورت کا نام سورۃ القلم بھی رکھا گیا ہے۔ دونوں نام ہیں۔ قرآن کریم کی بعض صورتوں کے ایک سے زائد نام ہیں، دو دو نام بھی ہیں، تین تین نام بھی ہیں، 10 نام بھی ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی صورت ہے، اس کے 10 نام ہیں۔ فاتحہ بھی کہتے ہیں اس کو، ام الکتاب بھی کہتے ہیں، ام القرآن بھی کہتے ہیں، 7 مثانی بھی کہتے ہیں، سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں اسے، کئی نام ہیں۔ اور نام رکھنے میں کوئی نہ کوئی وجہ تسمیہ ضرور ہوتا ہے، کوئی اس کا پس منظر ضرور ہوتا ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کا نام سورۃ الشفا، حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ بعض صحابہ ایک سفر پہ جا رہے تھے، راستے میں جب وہ ٹھہرے تو رات کو ایک عورت، ایک خاتون جو لونڈی تھی، کسی قبیلے کی، بھاگتی ہوئی آئی، چیختی چلاتی ہوئی آئی کہ ہمارے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا ہے، بڑی تکلیف ہے اس کو، درد میں وہ کرہ رہا ہے، مبتلا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی علاج ہے، معالجہ ہے، کوئی میڈیسن دوائی ہے تو دو، اس کا علاج کرو۔ تو وہ قافلے کے جو امیر صاحب تھے وہ کہنے لگے بھی ہم تو مسافر ہیں، ہمارے پاس کوئی اس وقت دوائی نہیں، ہم تو خود مسافر ہیں۔ اسی جماعت میں سے ایک صحابی جو تھے، ایک مسلمان جو تھے، وہ کہنے لگے امیر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کا جا کے علاج کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بہت اچھی بات ہے، دکھی انسانیت کی خدمت کرنا یہ بھی عبادت ہے، جاؤ اجازت۔ یہ گئے، دیکھا کہ وہ سردار تھا قبیلے کا، وہ بڑی تکلیف میں مبتلا تھا۔ کیا ہوا پتہ نہیں جی، کسی چیز نے ڈس لیا ہے اور تکلیف میں، درد میں مبتلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں آپ کا علاج کرتا ہوں، اگر آپ کو شفا ہو گئی تو پھر میں اتنی بکریاں لوں گا اس کے عوض میں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کچھ پڑھا، کچھ ہونٹ ہلائے اور ہلا کے دم کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت عطا فرما دی۔ اب وہ حسب معاہدہ اس کا عوض لے کے، بعض روایات میں آتا کہ 10 بکریاں، 20 تھیں یا 30 بکریاں تھیں، وہ لے کے جا رہا ریوڑ کا ریوڑ اپنے امیر صاحب کے پاس۔ وہ بڑے حیران کہ بھی یہ کیا، کہ جی میں نے علاج کیا تھا، اس کا میں نے معاوضہ لیا، پہلے طے کیا تھا میں نے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا یہ کیا تمہارے پاس کوئی منتر تھا، کوئی جنتر تھا، کیا تم نے دم کیا، کیا تم نے پڑھا؟ کہنے لگا کہ نہیں، میں نے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے یہ دم کیا، اس لیے کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سورت کے بارے میں اپنے کانوں سے سنا تھا کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے، میں نے وہ دم کیا، اللہ نے شفا دے دی۔ کہنے لگے بھئی ہم تو اس کا نہ دودھ استعمال کریں گے، نہ اس کا گوشت کھائیں گے اس وقت تک جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے مسئلہ نہ پوچھ لیں کہ یہ جائز بھی ہے یا ناجائز۔ لکھا ہے کہ جب یہ قافلہ واپس مدینے پہنچا اور بکریوں کا ریوڑ بھی ساتھ دے کر گیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے، جب اپنی کارگزاری سنائی، اس میں یہ واقعہ بھی سنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، کہنے لگے بھئی پھر مجھے بھی دو میرا حصہ، میں نے ہی تو تمہیں تعلیم دی تھی، میں نے ہی تو پڑھائی تھی، سکھائی تھی تمہیں،
تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کا نام سورہ شفا بھی ہے، اور بھی بہت سارے نام ہیں، سورہ کافیہ بھی کہتے ہیں، شافیہ بھی کہتے ہیں، وافیہ بھی کہتے ہیں، بہت بے شمار نام ہے اس کے۔ لیکن یہ بات ہے ایمان اور یقین کی۔ اللہ کے کلام میں ہماری جسمانی بیماریوں کی بھی شفا ہے، روحانی بیماریوں کی تو ہے ہی ہے، آیا ہی ہماری ہدایت کے لیے۔ لیکن اگر یقین اور ایمان کے ساتھ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی آپ اس کو پڑھو گے اور اعتقاد کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ شفا تو اللہ نے دے دی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي۔ حضرت خالد بن ولید کے سامنے دشمن نے، لشکر کے جو سردار تھا، کہنے لگے تمہیں اپنی بسم اللہ پہ بڑا یقین ہے، تمہیں اللہ پہ بڑا یقین ہے، تم توحید کے بڑے قائل ہو کہ اللہ ہی نفع نقصان دینے کے مالک ہیں۔ اگر اتنا یقین ہے تو میں یہ زہر کی شیشی ہے میرے پاس، تم اس کو پی جاؤ۔ تم کہتے ہو کہ اللہ ہی دیکھنے والا، تو تم اللہ سے کہو کہ اس میں نقصان نہ پہنچائے مجھے۔ وہ کہنے لگے لاؤ۔ انہوں نے اسی کے سامنے وہیں کھڑے کھڑے پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، پڑھا اور پی گئے۔ اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ اب یہ فوت ہوئے، اب انتقال ہوا، اب ہلاک ہوئے، ہماری جان چھوٹ جائے گی، جنگ نہیں ہوگی، ہم ایسے ہی فتح پا جائیں گے۔ انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن یقین کی بات تھی، انہیں تو پورا یقین تھا اللہ کے کلام۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جس کی آیات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، یہ سورہ قلم کی یا سورہ نون کی ابتدائی آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اعلیٰ کا بیان فرما رہے ہیں، اور یہ دلیل ہے ایک دعوے کی۔ اور مشرکین مکہ اور منکرین نبوت جو تھے، جو انکار کرتے تھے آپ کی رسالت کا، آپ کی نبوت کا، ان کے ایک طعن کا بھی جواب ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کے اندر یہ ندا لگائی، دعوت توحید کی دعوت دی، جب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اے لوگو لا الہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پرستش کے قابل نہیں ہے، اگر فلاح چاہتے ہو تو یہ ایمان لاؤ اس بات میں۔ وہ 300 خداؤں کو ماننے والے تھے، 360 خدا رکھے ہوئے تھے، کوئی 3 خداؤں کے ماننے والا تھا، کوئی 2 خداؤں کے ماننے والا تھا۔ تو یہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو سارے مکے والے آپ کے مخالف ہو گئے، ہر طرح کی تکلیف پہنچائی، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے آپ کو مجنوں کہا، دیوانہ کہا، پاگل کہا، معاذ اللہ۔ کیوں؟ کہ بھئی دیکھو ہمارا ایک چھوٹا سا شہر ہے مکہ، کئی سردار اس کا نظام چلاتے ہیں، تو یہ ساری کائنات کے بارے میں محمد کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ چلاتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو پاگل پن ہے، تو پاگلوں والی بات کر رہے ہیں۔ جب یہ پاگل کہا نا مشرکین نے، منکرین نے، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب تھے، غیرت آئی۔ اب اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب پاگل نہیں ہے۔ فرمائے کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، مجھے قلم کی قسم ہے، اور قلم سے جو کچھ لکھا گیا ہے آج تک اور جو آئندہ قیامت تک لکھا جائے گا اس کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں کہ میرا محبوب میرے رحمت کے صدقے، میرے فضل و کرم کی وجہ سے پاگل نہیں ہے۔
اور پھر اس کی دلیل بھی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. صرف ایسے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا کوئی یقین دلانے کے لیے نہیں ہے مجھے اور آپ کو، وہ تو شہادت دینا ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں، شہادت دے رہا ہوں کہ میرا محبوب ما انت بمجنون، مجنون نہیں ہے، پاگل نہیں ہے. یا اللہ ہم تو ایمان لے آتے ہیں آپ کی بات پہ، یہ مشرکین منکرین کیسے مانیں گے، آپ کی قسم کا بھی نہیں اعتبار کریں گے. تو اللہ تعالیٰ پھر دلیل پیش کر لے، فرمائے کہ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرا محبوب تو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، بلند اخلاق کے اوپر فائز ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ پاگل نہیں ہیں. کیسے؟ فرمایا کہ پاگل جو ہوتا ہے اس کا تو دماغ جو ہوتا ہے معوف ہوتا ہے، وہ تو کوئی عقل والی بات ہی نہیں کرے گا. اس لیے اللہ نے پاگلوں کے طرف اپنا کوئی حکم مخاطب نہیں کیا. کسی پاگل کو اللہ نے خطاب نہیں دیا کہ نماز پڑھ، نماز اس سے ساکت کر دی، زکوٰۃ ساکت کر دی، روزہ ساکت کر دیا. پاگل کا تو ٹھکانہ پاگل خانہ ہے، اس کی تو کسی بات کا اعتبار نہیں ہوتا، اس کے کردار مشکوک، اس کی گفتار مشکوک، اسے اپنا ہوش و حواس نہیں. ہمیں اور آپ کو کیسے اللہ حکم دیں گے کہ پاگلوں کے پیچھے چلو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب کامل العلم، کامل الکردار، کامل اخلاق، کامل فہم، کامل سمجھ، ہر اعتبار سے کامل ہے. اور اب کامل سے بھی اوپر کا جو درجہ اکمل ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ انک لعلی خلق عظیم. میرا محبوب آپ تو بلند و بالا، عرف و اعلیٰ اخلاق، اطوار، کردار، گفتار کے مالک ہیں، اس پر فائز کیے. اور بھی یہ تو نبوت کے بعد کی بات ہے نا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبوت سے پہلے بھی اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے. آپ کی جتنی صفات ہیں ایسی صفات اللہ نے دے رکھی تھی کہ سارے انسانوں میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے ہر اعتبار سے. آپ اپنی زندگی دیکھ لیں پڑھ کے، 40 سال سے پہلے نبوت کی سے پہلے کی زندگی. اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوتا، وہ تو ماں کے پیٹ سے نبی ہوتا ہے، ماں کی گود سے نبی ہوتا ہے. وہ تو بچپن میں بھی نبی ہوتا ہے، وہ تو لڑکپن میں بھی نبی ہوتا ہے، وہ تو جوانی میں بھی نبی ہوتا ہے، وہ تو عالم ارواح سے نبوت اس کی چلی آ رہی ہوتی ہے. دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے قرآن کریم میں بیان کیا ہے. ان کی تخلیق کیسے ہوئی ہے. ہر بچے کی تخلیق اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، لیکن وہ ایک ہے ضابطہ اللہ تعالیٰ کا، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. ضابطے کے تحت تو ہر بچہ کئی مراحل سے گزر کے ماں باپ آپس میں ملتے ہیں، پھر نطفہ ٹھہرتا ہے، پھر وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر وہ ہڈیاں اس میں آتی ہیں، پھر شکل صورت بنتی ہے، پھر آسن تقویم بنتی ہے، پھر اس کی ڈلیوری ہوتی ہے. یہ ایک مرحلے ہیں 9 مہینے تک. لیکن اللہ تعالیٰ قادر اس بات پہ بھی ہیں ان تمام مراحل سے ہٹ کے کسی انسان کو پیدا کر دے. اللہ تو قادر ہے. آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا، ماں کے بغیر، باپ کے بغیر پیدا کر دیا، تخلیق کر دی. اور حوا علیہ السلام کو، ہماری جو اماں ہیں،
ان کا باپ ہے آدم، کیونکہ آپ تو ابو البشر ہیں، ہر انسان کے باپ ہیں، ماں نہیں ہے ان کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماں ہے تو باپ نہیں ہے۔ ہر مثال اللہ نے اپنی قدرت کی دکھائی ہے ہمیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اللہ کے حکم سے، تو مریم علیہ السلام ظاہر ہے اس بچے کو لے کے جب لوگوں کے سامنے آئیں گی، اپنے خاندان قبیلے میں آئیں گی، تو کیا لگے گا آپ سوچ لیں خود ہی۔ بہتان لگیں گے، تہمتیں لگیں گی، الزامات لگیں گے۔ یا اللہ میں کیسے جاؤں؟ کہتے بس آپ نے روزہ رکھ لیا، خاموشی کا روزہ، کوئی جواب نہیں دیں۔ کھانے پینے کا بھی روزہ ہے اور اس کے ساتھ خاموشی کا بھی روزہ۔ چپ ہوں گے آپ۔ جب 40 دن کا بچہ ہوا، اپنی گود میں لے کے جب باہر آئیں تو وہی بات ہوئی، لوگ بہتان لگانے لگے، مریم یہ کیا، کہاں سے، آپ تو کنواری ہیں، آپ کے باپ بڑے پاک دامن تھے، آپ کی ماں بڑی پاک باز تھی، آپ نے یہ کیا کیا؟ بڑے بہتان لگے، لیکن آپ کو چونکہ حکم تھا کہ آپ نے کوئی جواب نہیں دینا۔ فرمائے کہ فاشارت الیہ، اللہ نے کہا تم اشارہ کرو اس بچے کی طرف جو تمہاری گود میں ہے یا پنگھوڑے میں جو بھی ہے، اس سے پوچھو، یہ جواب دے گا تمہارے اس سوال کا۔ تو لوگ کہنے لگے آپ مذاق کرتی ہیں ہم سے، ٹھٹھا کرتی ہیں، بچہ جواب دے گا، یہ 1.25 مہینے کا، آپ جواب دیں کیا ہوا، کیسے ہوا؟ اب وہ خاموش، انہیں تو اللہ کا حکم تھا، خاموش چپ۔ آخر انہوں نے جب ان کی طرف دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی، وہ خود ہی بول پڑے۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک ماں کے ہیں یا 1.25 ماہ کے ہیں؟ فرمایا کہ قال انی عبد اللہ، کہنے لگے کہ میں دیکھو اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ ماں کی گود کے اندر اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اللہ نے نبی بھی بنایا ہے مجھے۔ ماں کی گود سے نبی نہیں ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی پیدائش ہوئی، کچھ عرصہ اپنی والدہ کا دودھ پیا انہوں نے، پھر دوسری دائیوں کے پاس چلے گئے۔ چلتے چلتے جب دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس گئے نا، ان کی گود میں جب گئے تو ان کا ایک اپنا بیٹا بھی تھا جو دودھ پیتا تھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کو دے دیا تھا کہ بھی ان کی پرورش کرے۔ فرماتی ہیں کہ 2 سال تک میں نے دودھ پلایا۔ اب حالت شیر خارگی میں، شیر خارگی کے عالم میں کتنی سمجھ ہوتی ہے کسی بچے میں۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے کئی مرتبہ یہ ایسے کرنا چاہا کہ دائیں پستان سے محمد دودھ پیتے تھے، لیکن دودھ کم ہوتا تھا، سیر نہیں ہوتے تھے۔ میں ان کو سیر کرنے کے لیے جب بائیں طرف ان کا منہ لگاتی تو منہ پھیر لیتے۔ کبھی بھی بار بار ایسا کیا، ایک گھونٹ بھی نہیں انہوں نے پی۔ جب کافی عرصہ ایسا ہو گیا، پھر مجھے پتہ چلا، اللہ ہی نے الہام کیا مجھے کہ دیکھو محمد اس لیے دودھ نہیں پیتے کہ ان کا ایک رضائی بھائی بھی ہے جو بائیں طرف سے دودھ پیتا ہے، یہ اس حالت میں بھی اپنے بھائی کے حق پر نہیں منہ ڈالتے۔ بھائی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو
شیر خارگی کے عالم میں بھی منو ٹنو سمجھ دیتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، جبکہ عام بچے کو تو رتی ماشے کے حساب سے بھی نہیں ملتی اس حالت میں سمجھ بوجھ عقل شعور۔ سرکار کو نبی کو منو ٹنو کے حساب سے اللہ عطا فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کب سے نبی بنے؟ فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے مابین تھے، اللہ نے اس وقت مجھے نبی بنا دیا تھا۔ تو یہ تو نبوت کا اعلان اللہ کے حکم سے کرتے ہیں 40 سال کے بعد، ورنہ نبی تو نبی ہوتا ہے ماں کی گود سے، پیٹ سے، عالم ارواح سے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جو دلیل دے رہے ہیں کہ میرے نبی جو ہیں یہ اعلیٰ اخلاق، عرفہ، عادات اور اطوار کے مالک ہیں، یہ نبوت کے بعد کی بات نہیں۔ اس وقت تو اور 4 چاند لگ گیا تھا، نبوت سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے ساری دنیا سے ممتاز حیثیت رکھتے تھے، سمجھ بوجھ کے اعتبار سے، عقل و دانش کے اعتبار سے، علم و فہم کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے۔ دیکھیے آپ کے ابھی نبی نہیں بنے، آپ خانہ کعبہ کی عمارت بہہ گئی، سیلاب آتے تھے، یہ نیچی جگہ پہ تھا، اوپر سے پہاڑ سے جب پانی آیا بہا کے لے گیا، دیواریں منہدم ہو گئی۔ سرداران قریش نے چندہ اکٹھا کیا اور تعمیر کر دیا، دوبارہ دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ اب جب دیواریں کھڑی ہو گئی اور حجر اسود جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جب پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی نا، تو نشانی کے لیے ایک پتھر نصب کر دیا تھا۔ احادیث میں آتا ہے یہ جنت کا پتھر ہے، جنت سے آیا تھا، جس طرح آیا کس طرح آیا یہ حضور کو پتہ ہے یا اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ حکم تھا جو آج دین محمدی میں بھی ہے، کہ جب تم نماز پڑھو نا کھلے صحن میں، تو آگے کوئی سترہ بنا لو، کوئی پتھر رکھ لو، اینٹ رکھ لو، لکڑی گاڑ لو، مسواک رکھ لو، کوئی چیز اپنی سجدے والی جگہ میں، تاکہ تمہاری نظر وہاں رہے، زیادہ آگے نہ جائے اور آنے جانے والوں کو بھی آسانی رہے۔ صحرا کے اندر یہ حکم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی نشانی کے طور پہ ایک پتھر نصب کر دیا۔ اب وہ جب دیواریں منہدم ہوئیں تو پتھر وہاں سے اٹھا کے رکھ لیا گیا تھا۔ جب دیواریں دوبارہ بن گئی تو اب اس پتھر کو وہاں نصب کرنا تھا۔ ہر سردار کی خواہش یہ تھی کہ میں یہاں رکھوں، میں یہاں رکھوں، لیکن اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا، حتیٰ کہ آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ قریب تھا کہ تلواریں نکل آتی ان کی، اور جب ان کی عربوں کی جنگ شروع ہوتی تھی، قبائلی لوگ تو تھے، پھر 20 سال جاری رہتی تھی، بند ہی نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے اس کے مار دیے، انہوں نے ان کے مار دیے، بس ایسے بدلہ لیتے لیتے کئی سال گزر جاتے۔ آخر ایک بڑے میاں تھے، امیہ نام تھا ان کا، انہوں نے مشورہ دیا کہ بھائی تم ایسے کرو، کوئی ثالث مقرر کر لو، کوئی اپنا منصف مقرر کر لو جو فیصلہ کر دے تمہارا۔ اب وہ کوئی بھی تیار نہیں اس بات کو کہ میں اس کو مقرر کر دوں، اس کو مقرر کر دوں، سردار فلاں قبیلے کا سردار مقرر ہو جائے، وہ کہے گا اس کی حمایت کرے گا، وہ اس پہ بھی راضی نہیں۔ آخر یہ طے ہوا کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہ ثالث ہوگا، جو وہ فیصلہ کر دے وہ منظور ہونا چاہیے سب کو۔ اس پر سب نے، کسی نے راضی ہو کے، کسی نے بادل ناخواستہ ہاں کر لی، کہہ رہے چلو جی ٹھیک ہے، لیکن دل میں پھر بھی تھا کہ دیکھو کہیں اس کے قبیلے کا نہ پہلے چلا جائے، کبھی اس قبیلے کا سردار نہ پہلے چلا جائے، یہ بھی خطرہ تھا سب کو۔
رات کو سوئے ہر سردار کوشش کرنے لگا کہ میں پہلے جاؤں گا، میں پہلے جاؤں گا، وہ پہلے جائے گا، لیکن بھئی سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم شریف میں پہنچ گئے، کوئی بھی نہیں تھا اس وقت۔ اب جب بعد میں آئے سرداروں نے جب دیکھا بھی ہم سے تو پہلے محمد پہنچے ہوئے ہیں، تو جس نے بھی محمد کو دیکھا یہ نعرہ لگایا، حاذ الامین رضیناہ، حاذ الامین رضیناہ۔ ہر شخص نے، ہر سردار نے یہ نعرہ لگایا کہ یہ تو امین ہے، یہ تو منصف ایسے ہیں، امانت کے ساتھ فیصلہ کریں گے، ہم ان کے فیصلے پہ راضی ہیں، جو یہ فیصلہ کریں۔ یہ مقام تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی لیے یہ الصادق الامین، یہ کسی چیف جسٹس نے یا کسی کورٹ نے، عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، یہ عوام نے فیصلہ دیا تھا۔ مکے کے عوام نے، غریب، امیر، سردار، حاکم، محکوم، سب نے مل کے، سب کہتے تھے آپ الصادق بھی ہے، الامین بھی ہے، الصادق بھی ہے۔ کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں آپ نے، کبھی امانت میں خیانت کی ہی نہیں آپ نے، پوری زندگی نبوت سے پہلے بھی بعد میں بھی لوگوں کا بینک بنے ہوئے تھے آپ۔ اب جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی اور سب قبیلے کے سرداروں نے اتفاق کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیران بھی، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رضینہ ہو، حاذ الامین، حاذ، آپ کو نہیں علم اس بات کا کہ انہوں نے کیا فیصلہ کیا ہو؟ جب آپ نے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا تو جھگڑا ہے، بہت جنگ ہونے کے قریب ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ پتھر جو ہے حجر اسود کون سا سردار نصب کرے گا، اور کوئی تیار نہیں ہے کسی دوسرے کو باری دینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا، آپ نے اپنی چادر مبارک بچھائی اس پتھر کے پاس اور اپنے دستے مبارک سے حجر اسود اٹھا کے درمیان میں رکھ دیا، اور سارے قبیلوں کے ایک ایک سردار کو بلا کے کہا کہ تم اس کونے کو پکڑ لو، تم اس کونے کے پکڑ لو، تم اس کونے کو، تم یہاں سے پکڑ لو۔ سارے سرداروں نے چاروں طرف سے چادر پکڑ لی اور کہا چلو اب میرے ساتھ، جہاں نصب کرنا تھا وہاں لے گئے اور فرمانے لگے، لو دیکھو بھائی میں تمہاری سب کی طرف سے یہ پتھر اٹھا کے یہاں نصب کر رہا۔ سارے خوش ہو گئے، ساروں کو شرف حاصل ہو گیا۔ یہ سمجھ بوجھ، یہ عقل و بین نبوت سے پہلے کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہ عقل اور سمجھ دیتے ہیں کہ پورے بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی ہو، کوئی داغ نہ لگے ان کی، کوئی انگلی نہ رکھے کہ دیکھو جی اس میں تو یہ خامی تھی، پہلے آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آج جتنے بھی جھوٹے نبی ہیں، جنہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے، ان کی پکی ٹھکی نشانی یہ ہے، اس کو یہ دیکھ لو کہ اس کی پہلی زندگی کیسی ہے۔ اگر اس میں آپ کو خیانت ملے، بددیانتی ملے، کذب ملے، دروغ گوئی ملے، جھوٹ ملے، ملاوٹ ملے، سمجھو کہ جھوٹا نبی ہے۔ ایسا شخص کوئی ملے گا ہی نہیں آپ کو، کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے۔ تو آپ کے اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ شہادت دے رہے ہیں کہ آپ بلند و بالا اخلاق پر فائز ہیں، تو آپ پاگل کیسے ہو سکتے ہیں؟ مزید تفصیل انشاءاللہ آخر دعوانا۔